پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی۔ علامہ محمد اقبال نہ صرف مسلمانان ہند بلکہ پورے عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر تھے۔ ان کا شمار ان اہل فکر و نظر میں ہوتا ہے جن کے افکار کی روشنی سے ہماری آئندہ نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ انہوں نے مسلمانان برصغیر میں آزادی کی تڑپ پیدا کی اور انہیں خودی کا درس دیا۔ خودی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں احساس کمتری کو ختم کر کے اعتماد نفسی پیدا کی جائے۔ جی بالکل، علامہ محمد اقبال کے افکار اور فلسفے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر فہد علی کاظمی صاحب۔ فہد صاحب ویلکم ٹو صدائے رمضان۔ فہد صاحب، اتنے کم وقت میں علامہ اقبال کے بارے میں اگر ہم یہی بتا سکیں کہ وہ تھے کون، میرے خیال سے تو یہی کافی تعارف ان کا کروا سکیں گے میرے خیال سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس ا لاٹ جی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال از اے جائنٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حال ہی میں انگلینڈ سے کتاب چھپی 50 کی مسلم تھنکرز، صحیح 50 مسلمانوں کے کی تھنکرز اوور دا ایئرز، اوور دا سینچریز، اور ہمارے علاقے سے برے صغیر میں سے جو ایک شخص اس میں شامل ہے وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ ماشاءاللہ۔ مطلب اس کے علاوہ تو دیگر عرب اسکالرز ہیں، فلاسفرز ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن اس علاقے سے خاص طور پہ اقبال کو شامل کیا گیا، یعنی اقبال اس درجے کی شخصیت ہیں۔ علامہ اقبال کی فلسفی پر بھی مجھے کچھ بات کرنی ہے، لیکن علامہ اقبال کی میرا خیال ہے 3 سے 4 ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم اگر انٹروڈکٹری لیول پہ سمجھ لیں تو بہت مزے کی بات ہوگی۔ علامہ اقبال نے جب آنکھ کھولی تھی تو اردو شاعری میں اور اردو لٹریچر میں فور دیٹ میٹر 2 بڑے سکولز تھے، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ۔ علامہ اقبال نہ ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا نہ ان کا تعلق دلی سے تھا، پنجاب کے اس وقت کے چھوٹے شہر سیالکوٹ سے تعلق تھا، پھر لاہور آپ آئے، یعنی آپ نان نیٹو اردو سپیکر تھے۔ لیکن علامہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ علامہ روز ٹو بیکم دا موسٹ پرومیننٹ اردو پوئٹ ایور، حالانکہ وہ نان نیٹو سپیکر ہیں، وہ اردو سپیکر نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو دبستان دلی اپنی جگہ پہ، دبستان لکھنؤ اپنی جگہ پہ، اب دبستان اقبال کا عہد شروع ہوا۔ واہ واہ۔ اور اردو شاعری کے جو 3 بڑے شعراء ہیں ان میں سے ایک غالب، میر تقی میر، اقبال، آپ کوئی بھی فہرست بنائیں ان ٹاپ 3 میں اقبال ہمیشہ موجود ہوں۔ تو اگر اقبال صرف اردو کے ٹاپ کے شاعری ہوتے تو بڑی بات ہوتی، یعنی یہی بڑی بات ہے، افتخار کی بات ہے۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، علامہ اقبال اردو سے آگے فارسی کی جانب گئے۔ بالکل۔ اور علامہ اقبال کے اگر ہم ٹوٹل شعروں کو کاؤنٹ کریں تو فارسی میں آپ کے شعر اردو شعروں سے زیادہ ہیں۔ بالکل، یعنی بنیادی طور پہ اقبال فارسی کے شاعر ہیں۔ بالکل جی۔ لیکن آپ امیجن کریں، اقبال تو پنجابی ہیں، اقبال تو اردو بھی ان کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے ان دیٹ سینس، اور اب وہ فارسی کے ارینا میں جا رہے ہیں۔ اور فارسی میں کون ہے؟ فارسی میں ہے فردوسی، فارسی میں ہے رومی، فارسی میں ہے سعدی شیرازی، فارسی میں ہے حافظ شیرازی، فارسی میں ہے بیدل، فارسی میں ہے عبد الرحمن جامی۔ یہ چند بڑے لوگوں کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ فارسی شاعری کی بھی کوئی آل ٹائم فہرست جمع کریں، کمپائل کریں، تو اقبال اس میں بھی ٹاپ 5 شعراء کے اندر موجود ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ اور ایرانی حکومت نے، ایران میں بہت بڑی درگاہ ہے امام علی رضا کی، اہل بیت کے 7ویں امام، 8ویں امام انفیکٹ، جی۔ ان کے روضے کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو انہوں نے فارسی شعراء کے کلام کو کندہ کروانا تھا، کیلیگرافی کروانی تھی۔ وہاں پر ایک بورڈ بیٹھا اور حضرت علامہ اقبال کے وہ شعر جس میں انہوں نے بی بی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو گلوریفائی کیا، ان شعروں کو وہاں پر کندہ کیا گیا۔ کیا بات ہے۔ وہ قوم جو اپنے ہیریٹیج کے پر بہت ناز کرتی ہے، ایک نان نیٹو سپیکر کو، ایک نان نیٹو پوئٹ کی شاعری وہاں پر کندہ کرائی گئی، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایران والے اتنا ہم نہیں اقبال کو جانتے جتنا ایران والے جانتے ہیں، اور وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں اقبال کو، یہ ان کا ٹائٹل۔ تو بھائی یہ بھی غضب کی بات تھی کہ فارسی کے ٹاپ شاعروں میں سے ہو گئے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بس نہیں ہے۔ اقبال ایک فلسفر ہیں بنیادی طور پر، وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میری شاعری ایک ٹول ہے
میں بنیادی طور پہ شاعر نہیں ہوں, آئی ایم اے فلاسفر, میں تو فلسفی ہوں. اور اقبال جب فلسفے کے ارینے میں آتے ہیں اور اپنی فلسفیانہ سوچ کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو اب انگریزی کے اندر خطبات دیے جو کتاب کی فارم میں موجود ہیں, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. اور یہ جملہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی نجی یونیورسٹی ہے, ڈاکٹر باسط بلال کوشل, بہت بڑے پروفیسر ہیں. He holds 2 PhDs from United States of America. اپنے درجے پہ بہت بڑی شخصیت ہیں, مسلم فلسفی اور اقبال کے اوپر بڑی ان کا بڑا درک ہے, بڑا رسوخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھا ہے, وہ بات جو ارسطو چیپٹرز میں کرتا ہے, اقبال ایک ایک فکرے میں ریفیوٹ کر کے آگے چلے جاتے ہیں. یہ اقبال کی فلسفیانہ پرواز ہے. وہ اتنا بڑا فلسفر. این میری شمل, جرمن بہت بڑی اسکالر جو ہارورڈ میں پڑھاتی رہی, جن کی بہت مارکت الرا کتابیں ہیں. ایک بڑی کتاب مسٹیکل ڈائمینشنز آف اسلام انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے جیسے جبریل کا کوئی پر اقبال کو چھو گیا تھا. واہ واہ واہ. تو اقبال ایسی تھاٹس اور ایسے افکار جو ہیں وہ پریزنٹ کر رہے تھے. یہ اقبال کی تیسری ڈائمینشن ہے. یہاں پر بھی رک جاتے تو بہت بڑی زندگی ہوتی, مگر یہاں پہ رکے نہیں ہیں اقبال. اقبال ایک پولیٹیکل مفکر اور سٹیٹسمن اور پولیٹیشین بھی ہے. اور یہ اقبال ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو بھی ڈائریکشن دی, سمت دی. اقبال کا خطبہ الہ آباد وہ لائف چینجنگ ریولوشنری ڈاکومنٹ ہے. اس سے پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم برے صغیر کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر اکٹھے کیسے رہیں. بالکل. جب ایک آئین بنے گا, برطانیہ اگر جائے گا یا یہاں رہے گا, تو ہم ہندوز کے ساتھ کو ایگزسٹ کیسے کریں. مسلم ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. مسلم ریپرزنٹیشن کیسے ہو, ہمارا کوٹا بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم افرمیٹیو ایکشن کی بات کر رہے تھے کہ ہماری اس ایگزسٹنگ بندوبست کے اندر ہمارے حقوق کا تحفظ ہو جائے. 1930 میں اقبال نے کہا کہ شمال مغربی حصے میں علیحدہ وطن کا بننا مسلمانوں کی, انگریزی میں انہوں نے کہا اور میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, مسلمانوں کی تقدیر موبرم ہے, ایسا ہوگا. This is going to happen. This is inevitable. یہ ہو کے رہے گا. تو پورا ملک ایک شخص نے حاصل کر کے دے دیا اپنی پولیٹیکل اکیومن کے ذریعے, جس کو مسلم لیگ نے جب اڈاپٹ کیا تو پھر قرارداد پاکستان ہوئی, اور پھر ہم 1947. سوری فار دی انٹرپشن. یہ جو بھی آپ نقطہ بیان کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس پہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اقبال کا بالکل یہ خواب تھا ایک الگ ریاست کا, اسلامک ریاست کا, لیکن ایک مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کلیئرلی نہیں بولا گیا کہ یہی ایریا جو پاکستان ہے بھی موجودہ, کہ یہی ایک الگ مسلم ریاست ہو, بلکہ کنیکٹڈ جو مسلم کنٹریز ان کو ملا کر ایک مسلم امہ کا شمال مغربی حصے کی علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر ویسے بات کی ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, مطلب کلیئر کٹ بات کی ہوئی ہے. اور دوسری بات ایک اور ہے, اس بات کو سمجھا جائے کہ آئیڈیا جو ہوتا ہے نا, وہ اس کی امپلیمنٹیشن سے بڑی چیز ہوتی ہے. آئیڈیا پہلے ہوتا ہے, اور پھر جب وہ پریکٹیکلٹی میں, پریگمیٹزم میں ڈھلتا ہے تو آف کورس اس میں کنسیشنز بھی ہوتی ہیں, پولیٹیکل ریالٹی میں اس نے جینا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ ہوتا ہے. لیکن وہ آئیڈیا ہی نہ ہو تو ایگزیکیوٹ کیا کریں گے. اقبال جو تھے وہ پین اسلامزم کی بھی بات کرتے تھے, وہ ایک امہ کی بھی بات کرتے ہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش غر. وہ اپنی جگہ درست ہے بات, لیکن جب اس دنیا کا ماحول بن گیا ہے نیشن سٹیٹس کا, تو ہمیں نیشن سٹیٹس بھی تو چاہیے نا, مسلم سٹیٹ بھی چاہیے ان دیٹ سینس. تو علامہ اقبال نے جو آئیڈیا دیا, اسی آئیڈیا کی روشنی میں ہی ایگزیکیوشن ہوئی. یہ کریڈٹ ہم علامہ اقبال سے لے نہیں سکتے, جتنی مرضی, مطلب آئیڈیا ہمیشہ پہلے ہوتا ہے, اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اپنی پریکٹیکل راہ متعین اور قوم کو جگایا, اس قوم کو آف کورس جگایا. لیکن آخری بات جو میں کروں گا, پھر ہم اس بات کو کلمینیٹ کریں گے. 4 ڈائمینشن. اردو کا سب سے بڑا شاعر, کوئی شک نہیں ہے. فارسی کا سب سے بڑا شاعر, کوئی شک نہیں ہے. فلسفے کی دنیا میں گیا, سب سے بڑا فلسفی, مسلمانوں کا فلسفی بن گیا. 50 کی مسلم تھنکرز میں سے ایک ہے. اس کی تھنکنگ پر ایک پورا ملک لے لیا. سب سے بڑھ کر اقبال was the biggest عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اقبال نے اسرار خودی, رموز بے خودی کے اختتام پر ایک بات کہی ہے. میرے خیال میں علامہ کی دیگر ڈائمینشنز, دیگر جہتیں بہت بلند,
مگر یہ جہد, سب اس سے بڑا جہد پہ باقی ساری جہدیں قربان. بے شک بے شک. اقبال نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے فارسی زبان کے اندر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر میری تھاٹ آپ کے اور آپ کے قرآن سے ہٹ کر ہو تو میرے کانٹے کو اپنے گلستان سے نکال دینا, اللہ اکبر, اور مجھے قیامت کے دن اپنے قدموں کے بوسہ لینے کی سعادت سے محروم کر دینا. اللہ اکبر. اقبال کو اتنا عشق رسالت مآب ہے اور اتنا یقین ہے اپنی تھاٹ پہ کہ میری تھاٹس کا منبع سرکار دو عالم کی ذات پاک ہے, قرآن ہے, اہل بیت ہے, صحابہ ہیں, اولیاء کاملین ہے. میں ہوں اسلام کا ہیریٹیج کا ایئر جس کو میں بیان کر رہا ہوں, اور وہ آقا کی بارگاہ میں بھی اپنی اس خدمت کو پیش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. دنیا میں میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا ہے, بڑے بڑے فلسفیوں کو, بڑے بڑے اسکالرز کو پڑھا ہے کہ جو عشق رسالت مآب اقبال کے ہاں ملتا ہے وہ سب پر حاوی ہے. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب, شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, سبحان اللہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. واہ واہ واہ. ہونا یہ پھول تو بل ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. واہ واہ واہ. اور پھر کہتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. اقبال جو ہیں وہ ہمارے شاعر ہیں, بالکل. اور اقبال ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور اقبال کا پیغام بھی یہی ہے. آج جب ہم رمضان المبارک کے اختتام پر ہیں, ہم نے اس سیگمنٹ کے ذریعے آپ کے سامنے ہسٹری رکھی, ہم نے پرسنالٹیز کی بات کی, ہم نے انبیاء کی بات کی, ہم نے صحابہ کی, جنرلز کی بات کی, اور اب ہم اپنے منتخب کچھ ہیروز کو بھی ہم نے جو ہم سے ریلیونٹ تھے ان پہ بھی ہم نے بات کی. ٹائم ہیز کم, آپ ویسٹرن بندوں کو پڑھنے سے پہلے نا اپنے بندوں کو پڑھنا شروع کریں. بہت بڑی بات, یہ بالکل ضروری بہت بڑی بات کی آپ نے. اقبال بھی کیمبرج گئے تھے, اقبال بھی میونخ یونیورسٹی گئے تھے, اقبال بھی ہائیڈلبرگ گئے تھے, اقبال آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر انگریزی بولتے اور لکھتے تھے, مگر ان کا جو کلمنیشن ہے, جو ان کا فائنل میسج ہے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. دل بیدار فاروقی, دل بیدار کراری, مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. اور بلال حبشی کو جب ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے وہ جو اشعار بلال کے بارے میں لکھ دیے, نظر تھی صورت سلمہ عطا شناس تیری, واہ 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 واہ, شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. تم سرکار دو عالم کو دیکھتے تھے تو تم دیکھ دیکھ کے تمہاری پیاس میں اضافہ ہوتا تھا. واہ واہ واہ. دنیا میں کوئی فینومینن ایسا نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم ایک گلاس پانی پیتے ہیں, اگلا نہیں پی سکتے, 2 کے بعد بس کر دیتے ہیں کیونکہ پیاس ختم ہو جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا فینومینن ہے, جتنی دید کرو گے اتنی پیاس بڑھے گی. شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری, گری وہ برق تیری جانے ناشکیبہ پر, خندہ زن تیری ظلمت تھی دستے موسیٰ پر, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اور خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا, خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا. اقبال بنیادی طور پہ بہت خوبصورت فاض صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اقبالی ہو جائیں. میں نے وہی بات کی تھی کہ وقت اتنا نہیں ہمارے پاس کہ اقبال کو سمجھ سکیں.